ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی تجوید کی اہمیت کے بارے میں کہ انسان تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو نہ پڑھے تو اس میں کچھ غلطیاں کرتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے کہ تجوید کے خلاف اگر انسان مسلمان قرآن مجید پڑھے گا تو کتنی طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تجوید کے خلاف قرآن مجید کوئی شخص پڑھے گا تو دو طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ پہلی غلطی جس کو بڑی غلطی کہا جاتا ہے اور دوسری غلطی جس کو چھوٹی غلطی کہا جاتا ہے۔ تو تجوید کے خلاف پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا اس کو لحن کہتے ہیں، اور اس لحن کی دو صورتیں ہیں یا دو قسمیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ بڑی غلطی کو لحن جلی کہا جاتا ہے اور چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان قرآن پڑھنے والا اگر درست طریقے سے قرآن مجید نہ پڑھے تو پھر قرآن مجید پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ لحن کہلاتا ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہا جاتا ہے۔ لحن جلی جو بڑی غلطی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم 4 صورتیں آپ کو بتائیں گے، غور سے توجہ سے ان کو سنیے گا، اور پھر ہم ہر کلاس میں شریک ہر ساتھی اپنے پڑھنے کے اندر غور کریں کہ کہیں ہم اس غلطیوں کے اندر یا ان میں سے کسی غلطی میں مبتلا تو نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور یہ غلطیوں کی اصلاح اور درستگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی کو سنائے بغیر صرف محض سن لینے سے ان غلطیوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم پہلی بات پڑھتے ہیں کہ لحن جلی جو غلطی، پہلی بڑی غلطی، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا۔ ہا، یہ حلوے والی ہا ہے، اس کی جگہ ہم نے لاہور والی ہا پڑھ دی۔ تو بعض مرتبہ حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف والا، اور جب ہاں کے ساتھ پڑھا جائے، حلوے والی ہاں کے ساتھ حلق کے درمیان سے ادا کرتے ہوئے حلوے والی ہاں کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف والا۔ اور الحمد پڑھیں لاہور والی ہاں کے ساتھ تو معنی ہوگا ہلاکتوں والا۔ تو بالکل معنی بگڑ گیا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی پہلی صورت کی دوسری مثال، سا کی جگہ سین پڑھ دیا، سا کی جگہ سین پڑھ دیا۔ تو سا اور سین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو لا کر سا ادا کیا جائے گا نرمی سے، اور سین کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے، سیٹی کسی آواز پیدا ہوتی ہے، دونوں دانتوں کو دبا کر اور سیٹی کسی آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے سین ادا ہوتا ہے۔ تو سا اور سین اگر دونوں میں فرق نہ کیا گیا تو یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے۔ اسی طرح ایک اور مثال، ہاں کی جگہ ہاں پڑھ دیا۔ اب حلق سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں، حلق سے ادا ہونے والے
3 حروف ہیں، تو درمیان میں سے ہا، اوپر والا حصہ حلق کا، درمیان والا حصہ حلق کا اور نیچے والا حصہ حلق کا۔ حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، یہ بھی غلط۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیے، اسی مثال کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سمجھیں کہ جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، یہاں پر الرحمن کے اندر ہا ہے، حلوے والی ہا، اس کی جگہ ہم نے ہا پڑھ دیا، یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، جیسے بسم اللہ الرحمن، الرحمن کے اندر ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا الرحمن، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی ایک اور مثال، زال کی جگہ زا پڑھ دیا، زال کی جگہ زا پڑھ دیا، زال نرمی سے ادا کی جاتی ہے اور زا سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اعوذ، زال نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم نے اس کو سختی کر دی، زا پڑھ دیا اعوذ، تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک اور مثال سمجھیے، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا۔ اب صاد کے ادائیگی کرتے وقت اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور سین کی ادائیگی کرتے وقت سیٹی نکالی جاتی ہے، یعنی سیٹی کسی آواز ہوتی ہے اور اس کو موٹا نہیں کیا جاتا، صاد کو موٹا کیا جاتا ہے اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ الصمد۔ اب اگر صاد کو ہم نے موٹا نہ کیا، باریک کر پڑھا، تو اللہ الصمد، تو یہ سین بن جائے گا، یہ سین بن جائے گا، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا۔ ایک اور مثال، ضاد کی جگہ دال، ضاد کی جگہ دال پڑھ دیا۔ ضاد کا جو اصل مخرج ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، تو اگر ضاد کو اپنے اصل مخرج سے نہ ادا کیا گیا اور زبان سامنے والی زبان کا سامنے والا سرا اوپر کے دانتوں کے ساتھ ملایا تو اس سے دال ادا ہوگا، تو ضاد کو اگر دال پڑھا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ غیر المغضوبی، غیر المغضوبی کی جگہ مغضوبی پڑھا، مغضوبی، تو دال بن جائے گا۔ اسی طرح ضا کی جگہ زا پڑھ دیا، ضا کی جگہ، ایک اور مثال، ضا کی جگہ زا پڑھ دیا، ضا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور زا سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، اعوذ کی جگہ اعوذ، اعوذ، عین حلق کے درمیان سے ادا کیا جاتا ہے اور حمزہ حلق کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، تو اعوذ، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا۔ تو ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں، اس لیے تجوید کے ذریعے سے اپنی ان غلطیوں کو ہم درست کریں، اور غلطیوں کی درستگی اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم کسی کو سنائیں۔ ابتداءً اگرچہ مشکل ہوگی، لیکن جب انسان پڑھتا رہتا ہے کسی کو بار بار سنائے گا تو انشاءاللہ ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی، بشرطے کہ سچے دل سے ہم پڑھیں۔